السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں لیور کینسر کے حوالے سے۔ ڈاکٹر سید نجیب نعمت اللہ از ہیئر ود اس۔ آپ کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں SIUT میں، اور اس کے علاوہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر ویلکم ٹو دی پروگرام۔ اور آج لیور کینسر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ لیور کینسر کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور کس سٹیج تک آ کر اس کا علاج جو ہے وہ مکمل طور پر ممکن ہے آسانی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو آگے کی اس کی علاج کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ بلانے کا اور یہ موقع فراہم کرنے کا کہ میں لوگوں کو اور یہ بتاؤں کہ جی کینسر کیوں ہوتا ہے، اسپیشلی لیور کینسر۔ جی سب سے پہلے میں کیوں سے بات شروع کرتا ہوں کہ جی لیور کینسر کیوں ہوتا ہے۔ لیور کینسر کی ایک بڑی وجہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے۔ اوکے۔ اور ہیپاٹائٹس بی اور سی جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں لیور کینسر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اوکے۔ تو عام طور پہ جو لوگ لیور کینسر ہیپاٹائٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ مریض کا الٹرا ساؤنڈ اور ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے الفا فیٹوپروٹین، اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جگر کے فنکشنز کو، کیونکہ جگر جو ہے ان وائرس کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے، جس کو سیروسس کہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی نشان نظر آئے جگر میں تو پھر ایک شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لیور کینسر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ کیوں ہوتا ہے۔ جی۔ دوسرا ہے کہ اس کو کیسے تشخیص کی جاتی ہے۔ جی۔ الٹرا ساؤنڈ پہ جب کوئی چیز نظر آتی ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے CT اسکین۔ یہ کچھ کینسرز میں سے ایک کینسر ہے جس میں بائپسی کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پہ۔ CT اسکین ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ لیور کینسر ہے یا نہیں ہے، اس کی اسپیسیفک فائنڈنگز ہوتی ہیں CT اسکین کی۔ صحیح۔ تو ہمیں بائپسی کی عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی مریض کو اگر ہیپاٹائٹس بی سی ہے، جگر سکڑا ہوا ہے اور ساتھ میں جگر میں دھبے آ گئے اور CT کہہ رہا ہے کہ جی یہ جگر کا کینسر ہے، جی، تو پھر ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں بغیر بائپسی کے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک علاج کا تعلق ہے، علاج میں اس کے دو علاج ہیں جو اس کو کیور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک یا تو اس کو نکال دیا جائے آپریشن کر کے اس حصے کو جگر کے، سرجری۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی جگر کے حصے کو نکال دیں گے تو جگر بچے گا کتنا، کام کیسے کرے گا؟ جگر تو بہت امپورٹنٹ آرگن ہے۔ جی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگر جو بنایا ہے وہ اس طرح بنایا ہے کہ 20% بھی اگر بچے تو وہ کام صحیح کرتا ہے۔ 80% ہمارے پاس اسپیئر پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا احسان ہے، اس لیے جگر کے اس حصے کو نکالا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو کینسر کا علاج ہو۔ بعض مرتبہ جگر بھی بہت سکڑ جاتا ہے، اس میں کینسر بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ کینسر نکال بھی دیں تو پیشنٹ جو ہے وہ سیروسس سے زیادہ پرابلم میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایسے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اگر وہ لیور ٹرانسپلانٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں، جو ریکمنڈیشنز ہیں، اس پہ پورا اترتا ہے تو لیور کسی بھی رشتہ دار سے لے کے ایک حصہ جگر کا مریض اس دوسرے بندے کا جگر ٹیشوز آپس میں ملتے ہوں تو وہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ ٹرانسپلانٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف جگر کا کینسر ختم ہو جاتا ہے بلکہ سیروسس بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے علاج ہے بیسیکلی جگر کینسر کا۔